میر معاویہ صاحب نے جو کیا وہ قابل برداشت نہیں تھا. اس کی ان باتوں نے، ان حرکتوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا اور میرا دل ٹوٹا، جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے بدفعلی کی یا ایسا کچھ کیا. بس میں نے رضائے اللہ اور جماعت کی سربلندی کے لیے علماء کرام کی چاہت اور ان کی محبت اور ان کے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا ہے. آج جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، سیکولر قسم کے لوگ جو ویلاگز بنا رہے ہیں، اس میں مجرم یہی مذہبی طبقہ ہے. یہ بار بار یہ کہنا کہ یہ لوگ کیوں بولتے ہیں بھائی تم لوگ اپنی حرکتیں ٹھیک کرو نا، کیوں موقع دیتے ہو؟ اگر تمہیں اسلام کا اتنا درد ہے تو یہ حرکتیں چھوڑو اپنی. اور پھر انجینئر صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے ان کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیتے ہیں. اللہ کے بندو، میں نے کہاں سے ہتھیار دیا؟ حافظ ابن کثیر کو میں نے کہا تھا کہ تاریخ میں لکھو کہ سارے مولوی یہی کام کرتے ہیں سوائے ان کے کہ جن کو اللہ بچا لے. میں نے کہا تھا حافظ ابن کثیر سے، میں نے کہا تھا رشید احمد گنگوئی سے کہ قاسم نوتوی کو اپنے ساتھ لٹاؤ، اور اشرف تھانوی کو میں نے کہا کہ یہ پھر واقعہ نقل بھی کرو. میں نے رشید احمد گنگوئی کو کہا کہ بھائی تمہیں اگر یہ خواب آیا تھا شیطانی کہ تم قاسم میاں دلہن کی شکل میں آئے ہیں اور آگے بھی کام ہوا ہے تو یہ بتاؤ آگے. میں نے تو نہیں کہا تھا. مفتی عبدالعزیز سے میں نے تو یہ کام نہیں کروایا. ابھی یہ جو قاری معاویہ ہے، اور وہ دیکھیں وہ جو بچے کا باپ ہے بار بار میر معاویہ کہہ رہا ہے اسے. اور بھائی میرا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، میرے متھے نہ بات دینا، ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ بھی ہوئے، مجھے تو نہیں پتا اس بات کا. آپ دیکھیں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ اور بعد میں پھر مظلوم مان جاتے ہیں کہ جی سیکولر طبقہ جو ہے وہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز کو یوز کرتا ہے ہمارے خلاف. بھائی مجھے تو خود آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ویڈیوز ریکارڈ کروانا پڑتی ہیں. میں نے کبھی بھی انیشلی سٹارٹ نہیں لیا. جب کبھی بھی میں نے یہ واقعات بتائے تو تم لوگوں نے کیے ہیں، تو پھر میں نے واقعات آگے بتائے کہ دیکھو یہ صرف آج کے بزرگان دین نہیں ہے، ان کے جو بزرگان دین تھے وہ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے. اور دیکھیں اس میں پازیٹیو چیز دیکھیں کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ وہ باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچا کے رکھیں مولویوں سے. تو حافظ صاحب تو پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے نا. حاجی عبدالوہاب صاحب نے اگر تبلیغی جماعتوں میں اس طرح کے بچوں کو بغیر بڑے بھائی اور والد کے شرکت کرنے سے منع کیا ہے، تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے رائے وینڈ میں جو یہ ڈیسیژن کیا تھا وہ تو پھر ہمارے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کھڑے ہوئے نا کہ ان کو تو ہم سدھار نہیں سکتے یار، تم والد اور بڑا بھائی ساتھ چلے جاؤ، ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے، تم لوگ ساتھ جاؤ. تو ہماری ڈاکٹرن کو سپورٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اگر ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے تو ہی ہم مستقبل میں اسلام کی کوئی اچھی پکچر جو ریئلی قرآن و سنت کی پکچر ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. ادروائز یہ بدنامی کا سلسلہ جو مولویوں کے متھے لگ چکا ہے یہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. الحمد للہ آج 7 اپریل 2024 کو سنڈے کے دن بمطابق 27 رمضان المبارک 1445 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 141 ہوگا. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک کریٹیکل ایشو ڈسکس کرنا ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہائی لائٹ ہوا اور پھر ہمارے مین ٹی وی چینلز نے بھی اسے کنٹینیوسلی رپورٹنگ کے اندر رکھا ہوا ہے. اور وہ فیصل آباد ڈویژن کے اندر ایک سٹی ہے تاندلیا والا. وہاں ایک مولانا صاحب جو قاری تھے، وہابی اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھنے والے، ان کا نام ابو بکر معاویہ ہے. انہوں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ منہ کالا کرنے کی کوشش کی زبردستی. ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی، لیکن پاکستان کے قانون میں اس قسم کے ایکٹ کے لیے کوشش کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا ایکٹ کو پرفارم کرنا. بعض لوگ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ جی کچھ ہوا تو نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو وہ قاری ہے وہ بھی بڑا دلیر ہوا ہے، اور جب وہ اس جعلی صلح کے بعد چھوٹا ہے تو چھوٹنے کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی انشاءاللہ ہم
صحابہ کرام کی عظمت کے اوپر اور ختم نبوت کے اوپر کام کرتے رہیں گے. یعنی اگر ان دو کازز کے اندر کوئی ایک خیر والا ایلیمنٹ موجود ہے تو اس کو بھی بدنام کر دیا کہ اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر کام کرنا ہے اور عظمت صحابہ کے اوپر کام کرنا ہے. اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے. تو وہ بڑا کانفیڈنٹ ہے. پھر اگلے دن اس کو کسی مولوی نے پٹی پڑھائی کہ تو کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ دے کہ جی میرا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو. اور بھائی ڈی این اے ٹیسٹ میں تو تب اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے جب کوئی ایکٹیویٹی فزیکلی پرفارم ہو جائے, اور وہ بھی 72 آورز کے اندر اندر اگر نمونے لیے جائیں. تو اس کو تو آلموسٹ 8-10 دن گزر چکے ہیں, اب ڈی این اے ٹیسٹ کا ویسے کوئی فائدہ نہیں. تو ان لوگوں کی مکاریاں آپ دیکھیں, ان کا کانفیڈنس لیول اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلنا, اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کرنا بھی یہ جرم ہے پاکستان کے قانون کے اندر, جس کی بہت بڑی مثال ہمارے اپنے جہلم شہر سے آپ کو پتہ ہے. آلموسٹ 8 سے 2 سال پہلے کی بات ہے. ہماری اکیڈمی کے ایک اسٹوڈنٹ, ان کے بیٹے کے ساتھ اس طرح ایک دیوبندی قاری نے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی. وہ ایکٹیویٹی کر نہیں سکا لیکن کوشش کی. ڈی این اے ٹیسٹ میں بھی ظاہر ہے کہ وہ چھوٹ گیا. ڈی این اے ٹیسٹ میں تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی رپورٹ ہونی نہیں تھی, لیکن چونکہ اس نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی تھی, 7 سال کی اس سے قید ہوئی ہے. اس کے بعد چھوٹی جتنی عدالتیں ہیں ان سے اس کی ضمانت کینسل ہوئی. الٹیمیٹلی ضمانت جا کے لگی لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں. وہاں سے بھی 3 دفعہ اس کی ضمانت ریجیکٹ ہو چکی ہوئی ہے. اب اگلی ضمانت سپریم کورٹ میں لگوانا تو بہت مشکل کام ہے. ہائی کورٹ کے بھی عام چھوٹے سے وکیل کی بھی جو فیس ہے وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ بنتی ہے, اور سپریم کورٹ میں تو 10 لاکھ سے سٹارٹ ہوتے ہیں وکیل. کوئی بھی جج اس کی ضمانت لینے کے لیے تیار نہیں ہوا, حالانکہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی, کوشش کی گئی. اب وہ 7 سال اس کی زندگی کے برباد ہو گئے, اس قاری کے. اس کا اپنا ایک چھوٹا بچہ ہے, بیوی ہے, وہ بھی سننے میں آیا کہ وہ بھی ناراض ہو کے چلی گئی. ظاہر ہے ایک مسئلہ تو پھر آگے ایک بگڑ جاتا ہے. بعد والی چیزیں تو رپورٹ نہیں ہوتی ہیں میڈیا کے اندر. اگر رپورٹ ہو تو ان لوگوں کو پتا چلے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے ساتھ جو ہمیشہ کی تکلیفیں خاندانی طور پر جڑ جاتی ہیں, جو آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ جاتی ہیں. اب یہ ایکٹیویٹی جو پرفارم کرنے کی کوشش کی اس قاری نے, تو جس لڑکے کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی اس کے والد نے آ کے پنجابی میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اس بچے کو ساتھ کھڑا کر کے, اور بتایا کہ جی اس طریقے سے یہ میرے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے اور اس کی داد رسی ہونی چاہیے. پھر ایف آئی آر بھی کاٹ لی گئی. ایف آئی آر کے اوپر بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی اور یہ برہنہ حالت میں پایا گیا. اور جب اس کا والد وہاں پہنچا تو اس نے فوراً سے اپنے کپڑے پہنے اور گن پوائنٹ کے اوپر ان کو لیتا ہوا وہاں سے فرار ہو گیا. اس کے باوجود جو مولویوں کے فرنٹ مین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الٹا وہ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برہنہ حالت میں ہو کوئی بندہ اور بغیر کپڑے پہنے نکل جائے وہاں سے. اب اس جاہل آدمی سے کوئی پوچھے کہ تو ہر معاملے میں جہالت دکھاتا ہے, تو نے ایف آئی آر تو ذرا غور سے پڑھ لینی تھی, اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے. بس صرف ایک شوق ہے مولویوں کا فرنٹ مین بننے کا, اور اس طریقے سے مولویوں کے اندر جو بڑے بڑے ان کے آپ سمجھ لیں مولوی ہیں, مفتی ہیں, علامے ہیں, وہ بھی اس طرح کے معاملات میں پھر ٹپک پڑتے ہیں. اور وہ جو لاہور میں 2 گلے پھاڑنے والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اہل حدیث فرقے کے, ان میں سے جو بڑا بھائی ہے ابتسام الہی ظہیر, وہ پہنچ گیا وہاں پہ اور ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے, حالانکہ یہ بندہ پڑھا لکھا آدمی ہے,
اسے سب کچھ پتا ہے کہ اس طریقے سے پنچایت بٹھائی جاتی ہے، یعنی کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے یہ، نہ یہاں پہ کوئی قبائلی سسٹم ہے، یہاں پہ باقاعدہ عدالتیں کام کر رہی ہیں، پولیس کا محکمہ موجود ہے، باقی ساری ایجنسیز موجود ہیں. اس نے جا کے اندر خانے جو ہے وہ صلح صفائی کروائی اور الٹیمیٹلی آ کے پھر میڈیا پہ بیان دیا کہ جی اگر قاری صاحب نے کچھ کیا ہوتا تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے، قاری کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے، چونکہ ہوا کچھ نہیں ہے اور یہ تھوڑی سی ایک غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. غلط فہمی، اندازہ کریں ان لوگوں کے بچوں کے ساتھ اس طرح ہو تو پھر ہم پوچھیں گے یہ غلط فہمی ہے، یہ واقعی ایسا ہوا ہے. کسی شخص کو خام خواہ شوق آتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے بدنام کرے؟ کوئی بھی نہیں یہ اس طرح کی حرکت کرے گا. اسی لیے تو صدیوں سے ان مولویوں کی حرکتیں چھپی ہوئی تھیں، یہ تو میڈیا کی وجہ سے سامنے آنا لوگوں نے شروع کیا ہے، جرأت دکھانی شروع کی ہے. ابھی بھی بہت کم کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں. تو اس مولوی صاحب نے، ابتسام علیہ ظہیر صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر ان کو بھی ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے اور پھر ان سے بھی بیان دلوایا ہے. خیر اس نے جو بیان دیا ہے وہ بیان دیتے ہوئے اس کے الفاظ کا چناؤ، اس شخص کی باڈی لینگویج بالکل واقعے کو عیاں کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے ایک مسلک کی محبت کے اندر اس بندے سے کروایا. اس نے کہا جی میں جماعت کی خاطر، اللہ کی خاطر، رسول کی خاطر، مسلک کی خاطر جو ہے میں نے اس کو معاف کیا، اگرچہ مجھے یہ جو کچھ ہوا یہ بہت برا لگا ہے لیکن میں نے اسے معاف کیا. میر معاویہ صاحب نے جو کیا وہ قابل برداشت نہیں تھا. اس کی ان باتوں نے، ان حرکتوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا اور میرا دل ٹوٹا، جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے بدفعلی کی یا ایسا کچھ کیا. بس میں نے رضائے اللہ اور جماعت کی سربلندی کے لیے علماء کرام کی چاہت اور ان کی محبت اور ان کے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا ہے. معافی ہوتی اس چیز کی ہے جو کوئی کام ہوا ہوا ہے، اس کے باوجود اگر کسی نے کوئی پردہ ڈالنا ہے تو وہ ڈالتا رہے. ظاہر ہے وہ کام ایک ایکٹیویٹی اس ایکسٹریم لیول تک نہیں پہنچی، ظاہر ہے اس کا والد وہاں پہ ٹائملی پہنچ گیا. وہ FIR ہم انشاءاللہ ساتھ اٹیچ کر دیں گے، آپ خود پڑھ لیں. تو اس کی وجہ سے اس بچے کی بچت ہو گئی اور وہ بچہ کوئی اس کا اسٹوڈنٹ آج کل نہیں ہے، کسی زمانے میں رہا ہوا ہے اور اسے پتا چلا کہ جی قاری صاحب آئے تو چلے میں جا کے ان کو مل آتا ہوں. مجھے بتائیں اگر کوئی پرانا اسٹوڈنٹ کسی قاری کو ملنے جائے تو وہ پہلے دن اسے کہے گا کہ مجھے آ کے تم دباؤ؟ بندہ کرٹسی میں آ جاتا ہے کہ یہ پرانا اسٹوڈنٹ ہے، چلو کوئی نیا اسٹوڈنٹ ہو تو وہ الگ بات ہے. اور وہ بھی کسی مدرسے یا مسجد کے اندر وہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک گھر کے اندر. وہاں پہ کوئی خالہ تھی، وہ اس کی رشتہ دار تھی تو اس کے گھر میں. وہ FIR کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہے اور آپ کو سوشل میڈیا کی برکت سے مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہوگی. میں ایک بلو پرنٹ اس کا سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کے بعد جو میں نے گفتگو کرنی ہے وہ سمجھ آ جائے. تو ابتسام صاحب اس کے بعد جب ٹاک شوز میں انہیں بلایا گیا ہے، محمد مالک صاحب نے بلایا ہے، وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کافی اچھے کوشچن کیے. یہ کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں وہاں دے سکا، حتیٰ کہ جب صحافی نے ان سے یہ پوچھا کہ بھئی آپ نے اس بچے کا بھی انٹرویو کیا ہے؟ کہتے جی مجھے ضرورت ہی نہیں، اس کا والد جو آیا ہوا ہے. اندازہ کرو آپ نے وہ پولیس آفیسر کی وہ ویڈیو جو لیکڈ ہے، جو وہاں پہ SP صاحب تھے، اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں وہ کس طریقے سے اس کو ڈانٹ رہے ہیں مولوی کو، اور وہ آگے سے وہ ڈانٹ کھا رہا ہے، اسے پتا ہے کہ اس نے کیا حرکت کی ہے. اور وہ SP صاحب بھی بیچارے اپنے بھول پن میں کہہ رہے ہیں کہ میں علماء کرام کو بلا کے تو میں تمہارے خلاف فتویٰ لوں گا. او SP صاحب، مولوی بھی یہی کچھ کرتا ہے جے کہ نہ کوئی فتویٰ لینا ہے؟ یہ سارے ایکو کچھ جے جن سے آپ نے فتویٰ لینا ہے، انہی سے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہیں. جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے آگے ہی وہ کچھ سکھا رہے ہیں گے. یہ سارے ایکو کچھ جے. تو وہ بیچارے اپنے بھول پان میں کہہ رہے ہیں. اب چونکہ ایک پنچایت بیٹھی، FIR کٹوانے والا والد ہی بیک فٹ پہ چلا گیا، اس کے باوجود مولویوں کے جتنے فرنٹ مین ہیں، خواہ وہ مولوی ہو یا نان مولوی ہو، پینٹ شرٹ والے،
وہ اس مولوی کے دفاع میں بول رہے ہیں اور الٹا الزام اس کو دے رہے ہیں، اس بچے کے والد کو. تو اگر بچے کے والد نے غلط الزام لگایا تو اس کے اوپر ایف آئی آر کٹواؤ یار. ایسے لوگوں کو سزا ہونی چاہیے جو علماء کرام یا علماء کرائم، مجرم علماء کی عزت کو خراب کر رہے ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے. تم کیوں پیچھے ہٹ گئے ہو؟ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ وہ عالم صاحب کی عزت خراب کی ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آر ہو. وہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم اس طرف چل پڑے تو وہ پھر سیدھا ہو جائے گا ہمارے ساتھ. اور یہ سارے ساتھ اس لیے جا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں ان کی اپنی سٹوریاں جو ہیں وہ دوسرے قاریوں کے پاس موجود ہوتی ہیں. تو یہ اپنے پیٹی بھائیوں کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں، یا ٹوپی بھائیوں کی، یا پگڑی بھائیوں کی، یا تسبیح بھائیوں کی، یا چھوٹی شلوار بھائیوں کی حفاظت کے لیے سامنے آ جاتے ہیں، صلح صفائی کروانے کے لیے. اس طریقے سے صلح صفائی ہوتی ہے. خیر بہرحال وہ جو مجسٹریٹ کی عدالت تھی چھوٹی، اس نے تو فی الوقت اسے ضمانت دے دی مولانا صاحب کو، اور وہ بھی نکل کے کہہ رہے ہیں جی میں ختم نبوت پہ کام کروں گا، میں عظمت صحابہ پہ. او اللہ دیا بندہ، جا اپنا کام کر، یہ تیرا کام بھی نہیں ہے. اچھا، اب چونکہ یہ ساری ایکٹیویٹی سیٹل کروانے کی کوشش کی گئی اور میڈیا میں اس کی ہائپ کریٹ ہو چکی بھی تھی. پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا، اور جو ہمارے آئی جی پنجاب صاحب ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب، وہ تو ویسے ہی اس طرح کے ایشوز میں بڑے سینسٹیو ہیں، وہ خود جا کے اس بچے کے والد کو بھی ملے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میڈیا میں اطلاع بھی آ گئی کہ وہ جو اس کی ضمانت ہوئی ہے نا، اس کے بعد پولیس جو ہے وہ اس مقدمے کو خود ٹیک اپ کر رہی ہے، اور ہائی کورٹ میں انہوں نے پٹیشن فائل کر بھی دی ہے کہ یہ چھوٹی عدالت نے کچھ فیکٹس کو اگنور کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی ضمانت ہوئی ہے. اب اسٹیٹ جو ہے اس مقدمے کو آگے لے کے چلے گی، اگرچہ انہوں نے معاف کر دیا لیکن اسٹیٹ کو تو اسے آگے لے کے چلنا چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے، ادروائز یہ واقعے تو رپورٹ ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بندہ دوبارہ سے جیل کے اندر ہوگا اور اس کے اوپر مقدمہ چلے گا. یہ اب بچنے والا نہیں ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور دیکھیں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، اس رمضان میں کتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے. ڈان نیوز کے اوپر ایک ٹی وی چینل بھی ہے ڈان نیوز کے نام سے، اس پہ ایک بڑا اچھا پروگرام لگتا ہے جس میں سینئر صحافی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ذرا ہٹ کے. وسعت اللہ خان صاحب ہیں، اس پہ زرار کھوڑو صاحب ہیں، پہلے مبشر زیدی صاحب ہوتے تھے، اب ان کی جگہ ایک اور آ گئے ہیں. تو اس پروگرام میں انہوں نے باقاعدہ پورے فگرز دیے ہیں کہ ہزاروں میں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں پنجاب کے اندر ہی، اور ان میں سے جو مقدمات فائنل کنکلوژن تک پہنچے ہیں وہ بہت کم ہے. اور یہ 2-3 مہینوں کے اندر کتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. ایک تو بڑا دل ہلا دینے والا واقعہ وہ صحافی نے بیان کیا اسی پروگرام کے اندر. وہ کہتا ہے کہ جی کے پی کے اندر ایک ماں نے اپنے بچے کو اس رمضان میں 13 سال کا ہوا تو کہا کہ بیٹا اب سے تو نے نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، تم بالغ ہو چکے ہوئے، تو اب تم نے گھر نماز نہیں پڑھنی. یعنی وہ کیسی والدہ کہ اس نے اپنے بچے کی تربیت کی کہ اس نے چھوٹی عمر تک اسے گھر میں نماز پڑھائی ہے، اور اس رمضان میں اس نے بچے کو کہا کہ بھائی اب تم بالغ ہو چکے ہو، اس رمضان سے تم جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز شروع کرو. اس کو اس نے اچھے طریقے سے کپڑے استری کر کے دیے، نہا دھو کے. وہ پہلے دن بچہ گیا مسجد میں، اگلے دن اس کی لاش ملی ہے جی، اور وہ بھی رسے کے ساتھ لٹکی ہوئی. خودکشی کی کوشش اسے بتایا گیا، لیکن بعد میں جب میڈیکل رپورٹ آئی ہے تو اس کے ساتھ کسی عالم دین نے، کسی مفتی نے، قاری نے، کسی فقیہ نے، کسی حضرت صاحب نے، کسی بزرگان دین نے منہ کالا کیا ہوا تھا. وہ بھی اب کیس چل رہا ہے. اس طرح کے کئی کیسز ہیں. اب تو یہ ایک می ٹو والا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے لوگ بولتے نہیں تھے، ڈرتے تھے بدنامی سے، پھر مسلک کی محبت،
مولویوں کی محبت آڑے آ جاتی تھی. اب لوگ کہتے ہیں جہنم میں جاؤ, ہماری دنیا بھی برباد کر رہے ہو, ہماری آخرت بھی برباد کر رہے ہو. اب لوگ جرت دکھاتے ہیں, اس لیے آپ کو یہ کیسز اتنے زیادہ نظر آ رہے ہیں. ابھی بھی جو کیسز آپ کو ہزاروں کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں نا, یہ آپ سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں, کیونکہ یہ رپورٹ ہو رہے ہیں. جو رپورٹ نہیں ہو رہے وہ بہت زیادہ ہیں. میں نے 2016 کے اندر ایک بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی تھی جب عبدالستار ایدی صاحب کے بارے میں, دیوبندیوں کے ایک کراچی کے مفتی زر ولی, وہ بھی فوت ہو چکا ہے, اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, اور ایدی صاحب کے بارے میں جو اس نے سٹیٹمنٹ دی, میں نے اسے ریبٹل کیا. ظاہر ہے اس وقت ایدی صاحب تازہ فوت ہوئے تھے اور یہ مولوی ان کے خلاف ہوئے تھے. تو اس میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کسی ایک مدرسے کو کوئی کلین چٹ دے کہ جہاں یہ کام نہ ہوتا ہو. تو بڑے لوگوں کو غصہ آیا. میرا خیال ہے ان 8 سالوں میں جتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, اب لوگوں کو یقین آ جانا چاہیے کہ میں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ درست تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مدرسے میں ہر بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہے, لیکن ہر مدرسے میں کسی نہ کسی فارم میں یہ معاملہ آگے چل رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سکولز میں, کالجز میں عموماً زیادہ تر بچے جو ہیں وہ ہاسٹلز میں نہیں ہوتے. اسکول میں تو بالکل ہاسٹل والا سلسلہ کوئی نہیں ہے, اور پھر ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن صرف کلاس کی حد تک ہوتا ہے, اسکول ٹائمنگ کے بعد نہیں ہوتا. لیکن یہاں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, وہ 24 گھنٹے کے ملازم ہوتے ہیں وہ بچے. وہ استادوں کو تو پتہ نہیں انہوں نے کیا مانا ہوا ہوتا ہے کہ ہماری آخرت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے استاد بھی اپنی آخرت برباد کرتے ہیں اور ان بچوں کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں, اور غلط تعلیمات دے کے آخرت بھی برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 8 سال پہلے میری سٹیٹمنٹ جو آئی تھی, وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے ایک ایک چیز صحیح ثابت ہو رہی ہے. اس کے بعد کچھ سال پہلے ہی آپ کو پتا ہے مفتی عبدالعزیز صاحب کا ایک سکینڈل آیا تھا, وہ بھی میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا تھا. دیوبند کے ایک مفتی, اور علماء اس وقت بھی, ایک پنڈی کا دیوبندی مفتی ہے بڑا خبتی قسم کا, تورو, وہ اس مفتی کے دفاع میں آ گیا اور اس نے کہا ہمیں تو مفتی صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, یہ اس بچے نے ان سے زبردستی یہ کام کروایا. حالانکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے. اور اس شخص نے اپنے بزرگان دین کو بچانے کی خاطر کہا کہ صحابہ کرام سے بھی تو اس طرح کے گناہ ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, پاک زمانے میں, کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ ایک مشہور عالم دین ہے اور اس کی ساری چیزیں, حالات, واقعات صبح شام مفتی صاحب کے ہمارے اوپر واضح ہیں, اور ان کو نشے میں, چائے میں نشہ دیا گیا. ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں. ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے. دیکھو, یعنی کسی کوئی صحیح حدیث تو چھوڑ دیں, کسی ضعیف روایت میں بتائیں کہ صحابہ کرام نے یہ والا کام کیا ہو جو مدرسے میں مولوی جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ جدو باندری دے پیر سڑ دے نے نا تو وہ اپنے بچے پیرا تھلے دیندی ہے. یعنی بندریا کے جب پاؤں جلنے لگے نا تو وہ اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے. یہ مولوی بھی یہی کرتے ہیں. جب ان کے اپنے گھر تک آگ پہنچتی ہے پھر نہ انہیں عظمت صحابہ کا کوئی لینا دینا ہوتا ہے, نہ اور کسی ہستی کا جو سب کے لیے قابل احترام ہو. پھر یہ کہتے ہیں نہیں سب سے پہلے تو ہم اپنے بزرگوں کو بچائیں گے. یہ ان لوگوں کی حالت ہے. اور پھر اسی وقت پھر وہ آپ کو پتا ہے وہ کراچی کے ایک مفتی صاحب وہ بھی سامنے آ گئے کہ جی سیکولرز کو موقع مل گیا ہے یہ کرنے کا. بھئی موقع آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں نا, نہ کریں نا. ہم کہتے ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹی خواہ وہ مدارس میں ہو یا کسی ریاستی ادارے کے ہاسٹل میں ہو یا کسی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہو, اسے کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن چونکہ آپ لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے, آپ لوگ
دنیا اور آخرت میں ان کے امام ہونے کے دعوے دار ہیں، لہذا آپ کے اوپر زیادہ امتحان ہے اس حوالے سے، اور آپ اگر کوئی غلط کام کریں گے تو آپ کا غلط کام زیادہ ہائی لائٹ ہوگا، کیونکہ آپ لوگ تو دین کے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی لوگوں کو تو کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دنیا دار لوگ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن آپ لوگوں کو نہیں ہوں گے۔ اور یہ صدیوں سے سلسلہ ان مدارس کا چل رہا ہے۔ 800 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر، جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی اور تاریخ ابن کثیر بھی ہے ان کی، 774 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں۔ آج 1445 ہجری ہے، 7 اپریل 2024 اور 27 رمضان المبارک۔ میں 700 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ حافظ ابن کثیر تاریخ میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو مولویوں کا جو منہ کالا کرنے والا عمل ہے نا، یہ ایسا کبھی فعل ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی حکومتی عہدیدار، کوئی جج اس کام سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالی بچا لے۔ تو انہوں نے سارے علماء کا لکھا، فقیہ اور حافظ ابن کثیر نے کوئی میری ویڈیو نہیں دیکھی تھی عبدالستار عیدی صاحب والی کے، وہ 700 سال پہلے لکھ گئے۔ پھر اینڈ پہ انہوں نے جا کے لکھا کہ اپنے بچوں کو ان علماء کرام کی پہنچ سے دور رکھیں، خصوصاً سفر کے اندر۔ یہ رائے ونڈ میں اتنے واقعات رپورٹ ہوتے تھے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے پھر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی چھوٹا بچہ اپنے والد یا بڑے بھائی کے بغیر کسی تبلیغی جماعت میں سفر نہیں کرے گا۔ تب انہوں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا، اور اپنی غلطیوں کو خود ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ادروائز اگر آپ یہ کہیں گے جی اس سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، جی پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، تو نہ کرو نا اس طرح کے کام یار۔ تم سے تو گورے بہتر ہیں۔ انہوں نے سپاٹ لائٹ فلم بنا دی، ویٹیکن سٹی سمجھ لیں جس طرح ہمارے لیے خانہ کعبہ شریف ہے، جہاں ان کا پوپ بیٹھتا ہے، وہاں جو کچھ ننز کے ساتھ ہوا، جو وہاں خدمت گزار لڑکوں کے ساتھ ہوا، پادریوں نے کیا، پوری انہوں نے ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر، جا کے دیکھیں، ڈاکومنٹریز بھی ہیں، ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کوئی آر محسوس نہیں کیا، انہوں نے کہا ایک غلط ہے، ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم اسے ہائی لائٹ کریں گے۔ پریکٹیکلی تعداد کے اعتبار سے تو سب سے بڑا دنیا میں ریلیجن اس وقت کرسچینٹی ہے نا، تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور بھائی آپ نے خود اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے، اس سے آپ کے ریلیجن کو ہی فائدہ ہوگا، نہ کہ یہ کہ جی پردہ ڈالو جی۔ اور پردہ تو اس وقت ڈالیں گے نا جب کوئی کام بند کمرے میں ہو گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جب پتہ چل گیا، پھر عدالت میں رپورٹ ہو گیا، تو اب اسے سزا دی جائے گی، اور اعلانیہ سزا ہوگی۔ سورہ النور کے اندر آیا ہے کہ اعلانیہ سزا دی جائے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے۔ آپ کے پڑوسی ملک افغانستان میں یہ کام بہت زیادہ ہے۔ اب جب سے یہ طالبان کی حکومت آئی ہے، ہمیں ان سے لاکھ اختلاف، جو انہوں نے عورتوں کی تعلیم کے اوپر پابندی لگائی، اہل حدیث کے لیے انہوں نے زندگی تنگ کی ہوئی ہے وہاں پہ، اہل تشیع کے لیے، اس کے باوجود اس حوالے سے جو ان کی کورٹس ہیں بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں، سزائیں دے رہے ہیں وہ۔ اس کے باوجود ان کی اپنے حکومت میں کتنے لوگ ہیں جو ان کاموں میں انوالو ہیں، ان کی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن بہرحال سزائیں ہو رہی ہیں، وقت کے ساتھ ایشو ایڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سزا ہوگی تو پھر باقی لوگوں کے لیے عبرت والا معاملہ ہوگا۔ تو یہ حافظ ابن کثیر نے جو کچھ لکھا، یہ میرے کہنے پہ نہیں لکھا۔ پھر آج سے 150 سال پہلے میں نے آپ کو کئی بار وہ واقعہ سنایا ہے، میاں دیوبند مدرسے کے بانی قاسم نانوتوی صاحب، جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا ہے، اور ان کے پیر و مرشد استاد رشید احمد گنگوئی صاحب، اور ان دونوں کا جو یہ سکینڈل ہے، وہ تو خیر اسے روحانی واقعہ بتا رہے ہیں، ہم اسے سکینڈل کہہ رہے ہیں نا، یہ اشرف تھانوی صاحب نے لکھا ہے۔
حکایات اولیاء کے نام سے. طارق جمیل صاحب نے جب میرا کلپ دیکھا نا تو انہوں نے مجھے کال کی, مجھے کہتے یار واقعی یہ لکھا ہوا ہے. میں کہا میں بھجوا دینا کتاب تو انہوں, کہتے بھجواؤ. پھر وہ کتاب انہوں نے ریسیو کی, پڑھی, یہ کہتے یار یہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا دیکھیں کسی عام آدمی نے نہیں لکھا. اشرف علی تھانوی صاحب حکایات اولیاء لکھ رہے ہیں, ارواح ثلاثہ کتاب کا نام ہے, اور حکایات اولیاء یعنی یہ اولیاء کی حکایتیں ہیں, یہ اولیاء ہیں ان کے. وہ کسی جلسے کے موقع کے اوپر پبلکلی قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی نے بسترے پہ ساتھ لٹایا چرپائی کے اوپر, اور پھر آگے الفاظ ہیں عاشق صادق کی طرح ان کی طرف کروٹ کر کے لیٹے ہیں. ہاں, اور وہ میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا, وہ آپ پڑھ لیجئے گا. حتیٰ کہ قاسم میاں نے کہا کچھ زیادہ ہی ہو گیا. ہاں, ان کا میاں لوگ کیا کہیں گے. یعنی قاسم میاں نے رشید احمد گنگوئی کو کہا کہ میاں لوگ کیا کہیں گے, تو رشید احمد گنگوئی صاحب نے کہا لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں. یعنی یہ تو دیوبند دماغ بند ہے, ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا, کہنے دو. کون سا کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو اپلوڈ ہو جانی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ جو کچھ واقعات آج آپ کو مل رہے ہیں, اس زمانے میں اگر سوشل میڈیا ہوتا تو یہ سارے آپ پرانے بزرگوں کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے تھے. جن کو شوق ہے نا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا, تو وہ ویڈیو آپ کے پاس ہونی تھی. اور یہ اشرف تھانوی صاحب نقل کر رہے ہیں حکایات اولیاء کے نام سے. اور یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا. پھر تذکرۃ الرشید ان کے بزرگوں نے کتاب لکھی, جس میں انہوں نے بتایا کہ جی رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آیا. وہی جن کو انہوں نے لٹایا تھا نا, یعنی جو پورا دن یہ سوچتے ہیں نا, وہی کچھ ان کو خواب میں نظر آتا ہے. ظاہر ہے یہ کوئی روحانی خواب تو نہیں ہے نا, نفسانی اور شیطانی خواب ہے. اور صرف یہ نہیں, انہوں نے کہا کہ پھر جو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے نفع پہنچتا ہے وہ بھی پہنچا. ہاں, آگے بھی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی کچھ. 27واں روزہ ہے یار, مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں رمضان شریف کے اندر. اور پھر انہوں نے اس واقعے کی شرح لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو خواب دیکھا ہے نا, اس میں تو اشارہ تھا کہ قاسم میاں نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے جو شاگرد ہیں ان کی بعد میں تربیت کرنی تھی, تو بیسیکلی وہ جو روحانی اولاد خواب میں پیدا ہو رہی تھی نا, وہ اس کی طرف اشارہ تھا. توبہ توبہ توبہ, اندازہ کریں, اللہ سے ڈر جاؤ. اچھا, اس طرح کے واقعات کو اگر آپ ہائی لائٹ کریں تو یہ انہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن و سنت سے کوئی چیز نہیں پیش کرتے, اس سے پرانے کسی بابے کی کوئی بات بتا دیتے ہیں. جی انہوں نے بھی دیکھی تھا, وہ بھی تو اڑے ہی سن یار. ہاں, ہمیں کس کی دوست لگاتے ہو بھائی, ہم تو ان کو بھی یہی کچھ سمجھتے ہیں. جی انجینئر صاحب بزرگوں کے خلاف کیوں بولتے ہیں بھائی, بزرگوں نے کام ہی اس طرح کا کیا. نہیں بزرگوں نے نہیں کیا, یہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں. بھائی ماننے والے جب ان بزرگوں کو اسی طریقے سے مانتے ہیں تو میں ان کی صفائی کیوں پیش کروں. کل کو کوئی غلام احمد قادیانی دجال کی صفائی پیش کرنا شروع کر دے تو میں یہ کہوں کہ جس نے دعوے نبوت ہی نہیں کیا تھا. بتائیں بھائی, جو اس کے ماننے والے کہہ رہے ہیں اسی کو آگے لے کے چلیں گے نا. 500 سال بعد کوئی آگے کہے نہیں یہ تو قادیانی غلط کہہ رہے ہیں, وہ تو بہت بڑا ولی اللہ تھا, اس نے دعوے نبوت ہی نہیں کیا. اس طرح تو نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا. خیر, یہ ماشاءاللہ بزرگوں کی لیگیسی نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہی ہے. یہ آپ کو جو واقعات اس رمضان میں بھی اتنے سننے کو ملے, کوئی اعتکاف میں واقعہ مل رہا ہے, کسی مسجد کے اندر مل رہا ہے, کسی مدرسے میں مل رہا ہے, اور میجارٹی مولویوں کے ہی واقعات ہیں. کوئی اکا دکا کوئی ہٹ کے ہوں گے, ادروائز سارے مولویوں کے واقعات ہیں. تو یہ صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے پورے زور و شور کے ساتھ. تو اس میں ظاہر مجرم سب سے پہلے تو علماء کا طبقہ ہے کہ جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا اور نہ کروایا. اس کے بعد ماں باپ بھی مجرم ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں.
بعض تو بیچارے جنرلی کوئی غریب خاندان سے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو 2 وقت کی روٹی مل جائے گی، لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی مدرسے کے ہاسٹل میں بچے کو داخل کروانا چاہیے. بالکل ڈے اسکالر ہو، دن کو پڑھے اور واپس آ جائے، سیدھی سی بات ہے. ان جانوروں کے حوالے بچوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ مسجدوں میں بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنے کی ضرورت ہے. جس کو شوق ہے نا میرے بھائی، وہ گھر قاری لگوا لے، اور بڑی کم قیمت کے اوپر یہ بیچارے قاری حضرات جو ہیں وہ ٹیوشن پڑھا دیتے ہیں. اس سے زیادہ آپ ٹیوشنوں کی فیس اسکول اور کالج کی بچوں کی دے رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کیا، کئی گنا زیادہ. تو گھر میں لگوائیں اپنی نگرانی کے اندر، کیا ضرورت ہے. آن لائن بھی فیسلٹی اویلیبل ہے، وہ کریں. مسجدوں میں 500,000 روپیہ اپنا بچانے کی خاطر اپنے بچوں کو ان جانوروں کے آگے، بھیڑیوں کے آگے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں. بالکل سیدھی سی بات ہے. اب تو یعنی کسی بچے کو کوئی اعتکاف بھی کیا بٹھائے مسجد کے اندر، شب بیداری کے لیے بھی کیوں بھیجے. سیدھی سی بات ہے، جب اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوں گے، اگر اگلے دن لاشیں ملنی ہیں بچوں کی، اور دیکھیں ایسے ظالم میں مار بھی دیتے ہیں، پھر اس طرح کرنے سے ثبوت مٹ جائیں گے. مولویوں کے بعد، ماں باپ کے بعد، تیسرے نمبر کے اوپر میں اسٹیٹ کو مجرم سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کے بعد پھر جو جوڈیشل ٹرائل چلے اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، سزائیں ہونی چاہیے، اور سزائیں پھر میڈیا میں رپورٹ ہونی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت ہو. ابھی ہم ان ریاستی اداروں کے جب بڑوں سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ میڈیا میں کیوں نہیں ان کی سزائیں بتاتے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم ڈرتے ہیں پھر وہ یہ روڈز بلاک کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس وجہ سے سزائیں تو ہو رہی ہوتی ہیں. کاش ہماری اسٹیٹ اتنی مضبوط ہو جائے کہ یہ پھر اعلانیہ ان کی سزائیں بتائی جائیں. جس طرح زینب قتل کیس ہوا تھا، پورے ملک کے اندر آگ لگ گئی تھی. وہ بھی وہ مولوی نکلا تھا ایک نعت خان، جو سب سے آگے تھا احتجاج کرنے والوں میں. وہ سب سے ایک سپیڈی ٹرائل ہوا اور اس کے بعد اسے سزا ہوئی. ادروائز تو بہت کم سزائیں جو ہیں وہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہوئی ہیں، اور بہت کم ہی ہیں جو سزا تک پہنچے بھی ہیں. اکثر اوقات صلح صفائی والا معاملہ ہو جاتا ہے، یا شواہد ناکافی ہونے کی بنا کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے. اس میں میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ اگر شواہد موجود نہیں ہے تو زبردستی کسی کو تختہ مشق بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کے اس ماڈرن دور میں شواہد اکٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں. سی سی ٹی وی کیمرہ ہر جگہ پہ لگا ہوا ہے. دیکھیں نا، یہ جو اس بچے کے گلے پر ڈور پھری تھی، 500 بندے انہوں نے پکڑے ہیں، اور چند دنوں کے اندر اس قاتل تک پہنچ گئے ہیں جس کی ڈور سے وہ بچہ شہید ہوا فیصل آباد میں، اور اس نے خود مان بھی لیا. تو تھوڑی سی محنت کی جائے تو آپ اصل مجرم تک پہنچ سکتے ہیں. آج کے اس ماڈرن دور میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کے کیے ہوئے جرم کو ٹریک کرنا، بہت آسان ہے. اتنی زیادہ چیزیں موجود ہیں، فون کالز کے ذریعے، پھر ڈی این اے ٹیسٹ ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، پھر شواہد بھی ہے. تو اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب تک سارے شواہد اکٹھے نہ ہو، کسی ایسے شخص کو جو بے گناہ ہے سزا نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر کسی کے اوپر جھوٹا الزام بھی لگائیں، اور پھر وہ صلح صفائی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص الزام واپس لے رہا ہے، یا وہ کہہ رہا ہے میں نے غصے میں آ کے بات کی، ایسا نہیں ہوا تھا، اسے بھی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے تاکہ کوئی تماشا نہ لگا لے. جس طرح یہاں توہین مذہب کے نام کے اوپر اکثر اوقات تماشا ہی لگایا ہوا نا. تو یہ بھی ایک ٹول لوگوں کی دشمنی نبھانے کا نہ بن جائے. اس کے اوپر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. خیر اس کے اوپر تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، کس کس چیز کا رونا رویا جائے. ہمارے اس معاشرے کے اندر جو یہ خرابی پبلکلی اب رپورٹ ہونا شروع ہوئی ہے، تو اس کے بعد اب پبلکلی ان کی سزائیں بھی ڈکلیئر ہونی چاہیے میڈیا کے اندر. یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے کہ بچوں کو پروٹیکشن دیں. قانون تو بڑے اچھے بنے میں، لیکن
شواہد میں کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات مجرمین جو ہیں وہ سزاؤں سے بچ جاتے ہیں. اور پھر یہ جو ان مولویوں کے فرنٹ مین مولوی ہیں یا کوئی اور ہیں پینٹ شرٹ والے لوگ، انہیں بھی لگام دینی چاہیے کہ بھئی تم آگے خام خواہ کیوں صفائیاں پیش کر رہے ہو کس کی طرف سے، اور لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہو. ان کے اوپر بھی پرچے کٹنے چاہیے. آ کے الٹا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، بجائے مظلومین کے ساتھ کھڑے ہونے کے یہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہ کاریوں کا ذکر کم از کم 8 جگہ کے اوپر کیا ہے، اور ان میں سے بھی جو 4 مقامات ہیں وہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہیں. ویسے تو 8 کے 8 ہی تفصیلی ہیں، لیکن 4 بہت زیادہ ہیں. سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الحجر اور سورہ الذاریات. کہ قوم لوط میں جب یہ برائی آئی بدفعلی والی، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا. سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، اسی وجہ سے اس عمل کے لیے سوڈومی کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. سدوم اس بستی کا نام تھا جہاں پہ یہ برائی کے کام ہوتے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، انہوں نے دعوت حق رکھی، اس کے باوجود انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کیا. صرف لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں، اور جو ان کے داماد تھے انہوں نے بھی حق نہیں قبول کیا. ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی. الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا، اور پھر وہ علاقے کے لوگ ان کے گھر آ گئے. ان کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں، اور لوط علیہ السلام بھی گھبرا گئے، انہیں بھی نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے. انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ پوری بحث کی، وہ قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے کہ میری عزت کا خیال رکھو، یہ میرے مہمان ہیں. انہوں نے کہا چھوڑ ان کو ہمارے حوالے کر. پھر ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا. آپ تو آپ نے راتوں رات اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑنا ہے، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اس قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. لوط علیہ السلام نکلے ہیں، اپنے دامادوں کو کہا، وہ نہیں نکلے. بیوی ساتھ نکلی، لیکن وہ بھی آدھے راستے میں اس نے مڑ کے دیکھا، اس کے اوپر بھی ایک پتھر آ کر لگا، وہ بھی مر گئی اپنی قوم کے ساتھ. اتنا دردناک عذاب کسی اور قوم کے اوپر نہیں آیا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے وہ بستی الٹ دی ان کے اوپر، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، اور ہر پتھر مقرر تھا اللہ کی طرف سے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ کس شخص کو جا کے وہ لگنا ہے، اس کے حصے کا پتھر اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا. پریکٹیکلی ظاہر ہے اس کے لیے ایک وجہ بنی، ایک آتش فشاں پھٹا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ریزن تو اس طرح کی سامنے ہوتی ہے ایک، اور اس میں سے پتھر نکلے ان کو لگے. پر لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں بچائی گئیں. ٹوٹل 3 اہل ایمان ایک بستی میں سے نکلے، باقی سب کے سب برباد ہو گئے. خود ان کی اپنی بیوی بھی ماری گئی اس کے اندر. یہ سزا ہے اتنی سخت اللہ کی طرف سے. اسی سزا کو آگے پھر کنٹینیو کیا گیا شریعت محمدیہ کے اندر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشکات شریف میں موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما علیہم السلام اس طرح کا عمل کرنے والے لوگوں کے لیے یہ سزا تجویز کرتے تھے. ابن عباس کا باقاعدہ قول موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ایسے شخص کو، اور اگر دونوں مرضی سے کر رہے ہیں تو دونوں کو، ورنہ صرف جو فاعل ہے، جو زیادتی کرنے والا ہے، اسے اس علاقے کی سب سے اونچی جگہ سے زمین پر گرایا جائے. اگر بچ جائے تو پتھر مار کر اسے ہلاک کیا جائے، سنسار کیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا تھا کہ بستی الٹ دی اور اس کے بعد انہیں پتھر لگے تھے. یہ قرآن میں سزا آئی ہوئی ہے. تو اس طرح کے جتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں
میں نے مفتی عزیز کے لیے کہا تھا کہ مینار پاکستان سے اسے نیچے گرانا چاہیے کیونکہ سب سے اونچی جگہ وہی ہے وہاں پہ, اور زندہ بچ جائے تو پتھروں سے ہلاک کیا جائے. اس طرح فیصلہ آباد میں کوئی رپورٹ ہوا ہے تو وہ گھنٹہ گھر کے اوپر سے ان کو نیچے گرانا چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرس بنے. پھر احادیث کے اندر جس شد و مت کے ساتھ اس کی مذمت آئی ہے, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کا جو عمل کرنے والے فاعل اور مفعول بشرطے کہ دونوں بالرضا کر رہے ہوں, ان دونوں کو قتل کر دو. اور اسی حدیث کے اندر ایک اور حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے کہ یہ دونوں ملعون ہیں, اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. یہ ساری حدیثیں آپ کو جامعہ ترمذی کی, ابو داؤد کی, ابن ماجہ کی, مشکات شریف میں بھی مل جائیں گی دوسری جلد کے اندر. پھر ترمذی کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. اور پھر جامعہ ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ہے جو قوم لوط کا عمل کرے, خواہ کوئی مرد کے ساتھ کرے یا کسی عورت کے ساتھ کرے. یعنی یہ عمل کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرے تو وہ بھی حرام ہے. ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خدشہ ہے وہ قوم لوط والا عمل ہے, اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ مذہبی طبقے کے اندر یہ آپ کو سارے کا سارا معاملہ نظر آ رہا ہے, جو سمجھتے ہیں ہم بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں اور لہذا ہمارے اوپر اگر کوئی حرف آتا ہے تو دین کے اوپر حرف آتا ہے. خدا کا نام ہے, ان سب لوگوں کو بلی چڑھائیں اور دین کو بچا لیں. ان کی عزت کی آپ فکر نہ کریں. آج جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں, سیکولر قسم کے لوگ جو ویلاگز بنا رہے ہیں, اس میں مجرم یہی مذہبی طبقہ ہے. یہ بار بار یہ کہنا کہ یہ لوگ کیوں بولتے ہیں, بھائی تم لوگ اپنی حرکتیں ٹھیک کرو نا, کیوں موقع دیتے ہو؟ اگر تمہیں اسلام کا اتنا درد ہے تو یہ حرکتیں چھوڑو. اپنی حرکتیں اپنی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور الٹا ان کے اوپر بلیم لگاتے ہیں کہ جی وہ ہمارے اوپر ویلاگز کیوں بناتے ہیں جی. اور پھر انجینئر صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے ان کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیتے ہیں. اللہ کے بندو, میں نے کہاں سے ہتھیار دیا ہے؟ حافظ ابن کثیر کو میں نے کہا تھا کہ تاریخ میں لکھو کہ سارے مولوی یہی کام کرتے ہیں سوائے ان کے کہ جن کو اللہ بچا لے. میں نے کہا تھا حافظ ابن کثیر سے, میں نے کہا تھا رشید احمد گنگوئی سے کہ قاسم نوتوی کو اپنے ساتھ لٹاؤ, اور اشرف تھانوی کو میں نے کہا کہ یہ پھر واقعہ نقل بھی کرو. میں نے رشید احمد گنگوئی کو کہا کہ بھئی تمہیں اگر یہ خواب آیا تھا شیطانی کہ تم قاسم میاں دلہن کی شکل میں آئے ہیں اور آگے بھی کام ہوا ہے تو یہ بتاؤ آگے. میں نے تو نہیں کہا تھا. مفتی عبدالعزیز سے میں نے تو یہ کام نہیں کروایا. ابھی یہ جو قاری معاویہ ہے, اور وہ دیکھیں وہ جو بچے کا باپ ہے بار بار میر معاویہ کہہ رہا ہے اسے. اور بھائیوں میرا اسٹوڈنٹ نہیں ہے, میرے متھے نہ مار دینا, ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ بھی ہوئے, مجھے تو نہیں پتا اس بات کا. تو وہ بار بار میر معاویہ کہہ رہا ہے. آپ دیکھیں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ, اور بعد میں پھر مظلوم مان جاتے ہیں کہ جی سیکولر طبقہ جو ہے وہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز کو یوز کرتا ہے ہمارے خلاف. بھائی مجھے تو خود آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہی ویڈیوز ریکارڈ کروانا پڑتی ہیں. میں نے کبھی بھی انیشلی سٹارٹ نہیں لیا, جب کبھی بھی میں نے یہ واقعات بتائے ہیں تو تم لوگوں نے کیے ہیں, تو پھر میں نے واقعات آگے بتائے کہ دیکھو یہ صرف آج کے بزرگان دین نہیں ہیں, ان کے جو بزرگان دین تھے وہ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے. اور دیکھیں اس میں پازیٹیو چیز دیکھیں کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وہ باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچا کے رکھیں مولویوں سے. تو حافظ صاحب تو پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا. حاجی عبد الوہاب صاحب نے اگر تبلیغی جماعتوں میں اس طرح کے بچوں کو بغیر بڑے بھائی اور والد کے شرکت کرنے سے منع کیا ہے, تو حاجی عبد الوہاب صاحب نے رائے ونڈ میں جو یہ ڈیسیژن کیا تھا وہ تو پھر ہمارے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کھڑے ہوئے نا کہ ان کو تو ہم سدھار نہیں سکتے. یار تم
والد اور بڑا بھائی ساتھ چلے جاؤ, ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے, تم لوگ ساتھ جاؤ, تو ہماری ڈاکٹرین کو سپورٹ کر رہے ہیں نا. تو اس میں برا منانے والی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے اگر ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے تو ہی ہم مستقبل میں اسلام کی کوئی اچھی پکچر جو ریئلی قرآن و سنت کی پکچر ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. ادروائز یہ بدنامی کا سلسلہ جو مولویوں کے متھے لگ چکا ہے یہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو, ہماری آنے والی نسلوں کو اس قسم کے گناہ کے کاموں سے, اور ہمارے بزرگان دین کو بھی جو بعد میں بھی آنے والے ہیں, اولیاء اللہ اور علماء کرام اور فقیہ حضرات اور مفتیاء, ان سب کو بھی اس طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے. آمین. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.